معزز و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، خصوصاً علی نبینا وحبیبنا وشفیعنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ میں نے جس صورت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ یہ سورہ اخلاص ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر ایک نوجوان اور بچوں کو بھی یہ سورت مبارکہ یاد ہوگی۔ سورہ اخلاص وہ مبارک اور عظیم سورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بیان کیا گیا ہے۔ یقیناً ہم اور آپ مذہب حق اہل سنت و جماعت والے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں اور اپنی نبی کی تعظیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ کہنے کو تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے توحید والے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن وہاں پر توحید کے نام پر شان رسالت میں تنقیص اور توہین کی جاتی ہے۔ ہم یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کے جتنے تقاضے ہیں یقیناً ہم اسے پورے کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور احترام اور عظمت و شان جو ہے اس کا بھی ہم اعتراف کریں گے۔ سورہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت و شان کو بھی ملاحظہ فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی توحید کا بیان کر رہا ہے، تب بھی یہ پسند فرماتا کہ میری توحید اگر بیان کی جائے تو پیارے مصطفیٰ کے زبان سے بیان کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ تو یہیں سے ہم کو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً توحید بھی ہمیں وہ ماننی ہے جو پیارے مصطفیٰ نے ہمیں سکھائی، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رب کو مانتے ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن وہ ویسے نہیں مانتے جیسے پیارے مصطفیٰ نے ہمیں درس دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں توحید وہ ماننی ہے جو ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے جس کا ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ عقیدہ توحید ہے رب تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ اور کیسا عقیدہ رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہی ذات میں کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کا خاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔
کیا ہے؟ واجب الوجود، یعنی اللہ تعالیٰ کا وجود ہونا، پایا جانا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عدم، اس کی ذات کے لیے عدم، یہ محال ہے۔ انشاءاللہ ہم بڑی آسان الفاظ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ازلی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ایک وقت میں نہیں تھے اور ابھی ہم ہیں، اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم نہیں رہیں گے، تو اسے کہا جاتا ہے ممکن الوجود، واجب الوجود کے مقابلے میں، یعنی ہمارا کوئی ہمیشہ ہمیشہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہم نہ بھی ہو تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا، پایا جانا، یہ ضروری اور لازم ہے، اور ایک آن کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا نہ ہونا ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے اور ایسا محال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ یقین کامل رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم بھی عطا فرمایا اور ہمیں عقل بھی عطا فرمائی، اور معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم قرآن عظیم کا مطالعہ کریں تو ایک دو مقام پر نہیں، کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وجود کے بارے میں ذکر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کی جگہ جگہ پر اس نے اظہار فرمایا ہے، اور آپ خود غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ انشاءاللہ ہم عقلی دلائل کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے۔ آپ اور ہم یقیناً دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر جاننا چاہے کوئی انسان تو اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اور اپنے ارد گرد جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اس کو دیکھنے کے بعد ہم یقین کر لیں گے یقیناً یہ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا وہ ایک ذات ہے جسے ہم اور آپ اللہ کہتے ہیں، جو خالق کائنات ہے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیں کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یقیناً بہت ساری ندیاں ہیں اور بہت ساری دریائیں ہیں، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ دریا جب چلتی ہے تو چلتے ہی رہتی ہے، اور اتنا چلتے ہی رہتی ہے کہ آپ کسی بھی پرانی دریا کے بارے میں آپ معلوم کریں، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر گنگا کے بارے میں بڑا مشہور و معروف ہے، ایک زمانے سے یہ ندی اور دریا بہہ رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ کبھی رک گئی ہے کیا؟ یقیناً ہم اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ چلتے رہیں، تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہیں پر رک جائیں اور کچھ آرام کر لیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ندی کا معاملہ، دریا کے پانی کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا چلنا شروع ہوتا ہے تو جب تک رب تبارک و تعالیٰ چاہے تب تک یہ دریا اور ندیاں چلتی ہی رہتی ہے، ان کے اندر کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ یہ رک جائیں اور اپنے آپ کو کچھ راحت پہنچا لیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً کوئی ذات ہے جو انہیں چلانے والی ہے، اور وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں دیکھ لیں آپ، جگہ جگہ پر بہت سارے پہاڑ ہیں، اور پہاڑ کی ہیبت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بلند پہاڑ ہوتے ہیں، اور آپ ہندوستان کی سرزمین پر جو موجود پہاڑ ہے ہمالیہ پہاڑ، اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ اتنا بڑا پہاڑ ہے اور یقیناً اس کے قریب کوئی جائے تو اس کی جسامت کو دیکھنے کے بعد گھبرا جائے اور ڈر جائے، اور ساری دنیا میں اس کا چرچا ہے، لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ پہاڑ میں کیا یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہل کر کسی اور جگہ پر چلی جائے، اپنی جگہ سے ہل کر کہیں اور چلا جائے یا کہیں پر اور سیر کے لیے نکل جائے؟ تو اس میں وہ اختیار نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم کو یہ ماننا پڑے گا یقیناً ایک ذات ہے جس نے پہاڑوں کو قائم فرما دیا، اور وہی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسی طریقہ سے ہم اور آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں، ملاحظہ فرمائیں کہ پودے
جو چھوٹے چھوٹے ننھے پودے ہوتے ہیں زمین میں سے نکلتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہوں گے پودوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں اگر آپ ہاتھ میں لے لیں تو وہ مسل دیں گے، آپ توڑ دیں گے، ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی ہمت نہیں ہوتی ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے، کبھی آپ غور کیجئے، وہی چھوٹے چھوٹے ننھے سے پودے جن کو آپ ہاتھ میں لے لیں تو ان کی پتیاں ٹوٹ جائیں اور ان کی جو جڑ نکل کر آتی ہے وہ ٹوٹ جائے، لیکن وہی چھوٹا سا ننھا سا پودا زمین جو مضبوط زمین ہوتی ہے، کبھی کبھی تو ایسی زمین ہوتی ہے کہ آپ پھاوڑے سے ماریں گے، کدال ماریں گے تو بڑی مشکل سے جو ہے آپ اسے کھود پائیں گے، لیکن آپ شان دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار دیکھیں، وہی ننھا سا چھوٹا سا پودا اپنی چھوٹی چھوٹی کلیوں کے ذریعے سے اس زمین کو پھاڑ دیتا ہے اور پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ تو یہ کون سی چیز ہے، یہ کون سی طاقت ہے؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی قدرت کا اظہار اس سے بھی ہوتا ہے، جس میں کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی، لیکن وہی ننھا سا پودا زمین کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں، اپنے اندر غور کریں، ہمارا جسم ہے، انسان الحمدللہ جو پیدا ہو گیا ہے، آپ یہ جان لیں کہ انسان کے وجود کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کی پیدائش کسی سبب اور علت کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی ہمارا دنیا میں آنا ماں باپ ہمارے سبب ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ماں باپ کی وجہ سے ایک انسان کا وجود ہوتا ہے، گویا کہ ہمارے ظاہری سبب جو بنے دنیا میں آنے کے ماں باپ ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے عالم اسباب ہے، اسباب کی دنیا ہے۔ یقیناً حقیقی پیدا کرنے والی ذات یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت کریمہ ہے کہ دنیا عالم اسباب ہے، تو انسان کو جو چیز ملتی ہے کسی نہ کسی سبب اور ذریعے سے ملتی ہے۔ تو انسان کا وجود جو ہوا، یہ بھی انسان کا وجود جو ہوا ہے یہ ماں باپ کے سبب بننے کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، عام انسان کا وجود ماں باپ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بن ماں باپ کے بھی انسان کو پیدا کر دے۔ یعنی ہم اور آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام کا وجود کیسے ہوا کہ مٹی کا پتلا بنایا گیا، رب تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ان کا وجود ہو گیا، آدم علیہ السلام کا وجود ہو گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ چاہے، یعنی عام عادت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو بن باپ کے بھی اولاد ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم جانتے ہیں کہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کا وجود جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے کہ آپ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کائنات میں ایک عورت جو عظیم خاتون ہے، یعنی آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے وجود کے بارے میں جب ہم دیکھیں تو ہم کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محض آدم علیہ السلام کی پسلی کے ذریعے سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ہے، لیکن انسان کا وجود جو ہوتا ہے، آپ غور کیجئے، اپنی عقل کو دیکھیں، غور کریں آپ عقل کے ذریعے سے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ ماں باپ کے ذریعے سے انسان کا وجود ہوتا ہے، لیکن پہلے ماں باپ کے ذریعے سے جو انسان کا وجود ہوتا ہے، جب آپ پہلا مرحلہ دیکھیں گے تو ایک پانی کا قطرہ ہے، ایک نطفہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں وہ بنتا ہے اور جمتا ہے، جمنے کے بعد چند دن گزرتے ہیں، گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، اور اس طریقے سے مرحلہ طے کرنے کے بعد 9 مہینے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، پانی کا ایک قطرہ ہے، اور پانی کے قطرے پر، پانی کے قطرے کے ذریعے سے کسی کے وجود کا ہو جانا، یہ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن چاہے لاکھ ترقی کر لے، اس میں یہ طاقت و ہمت نہیں ہے کہ کسی پانی کے قطرے پر کسی صورت کو بنا دے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ماؤں کی رحموں میں تصویر بنا دیتا ہے، صورت بنا دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و شان ہے۔
پانی کا قطرہ ہے، اس کے بعد پھر وہ ایک خون کا ٹکڑا بنتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے، اس کے بعد گوشت کا لتھڑا بنتا ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو انسان کی پرورش ہو رہی ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ انسان زمین پر ہے تو اس کے لیے ہوا کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے پانی کا ہونا ضروری ہے، غذا کا ہونا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان دیکھیں کہ جب ماں کے پیٹ میں یہی بچہ ہوتا ہے، جب 120 دن کا مرحلہ گزر جاتا ہے، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو دیکھیں 9 مہینے تک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہوا کیسے وہاں پر پہنچتی ہے، غذا وہاں پر جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ وہاں کیسے پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک بند کمرے کی طرح بچہ رہے اور زندہ بھی رہے، اور اسے غذا وہاں پر بھی میسر آ جائے، اور اسے غذا پہنچانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ ذات ہے جسے ہم اور آپ خالق کائنات اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، یعنی آپ کو یہ تمام تر چیزیں دیکھ کر اس بات کا اقرار کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان دیکھیں۔ آپ اور ہم سفر کرتے ہیں، اور کہیں پر بھی سفر کرتے گاڑیاں چلتی ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، کبھی کبھی کیا بہت مرتبہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ جس آسمان کے نیچے ہم کبھی ستاروں کو دیکھتے ہیں، چاند کی جگمگاتی روشنی کو دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں یا پھر اپنے کسی کے ذریعے سے کبھی آپ نے سنا کہ چاند تارے نہ نکلے ہوں، یا پھر دن نکل چکا ہے سورج اپنے وقت پر نہ نکلا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کائنات جب سے چلی ہے اور جب تک باقی رہے گی، ان کا جو یہ نظام ہے، نظام شمسی ہو یا نظام قمری ہو یا پھر سیاروں کی جو گردش ہے، اپنی ایک رفتار اور چال کے ساتھ برابر چل رہی ہے۔ تو آپ کو ماننا پڑے گا یقیناً کائنات میں کوئی ہستی ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے۔ اپنے وقت پر سورج بھی طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پر چاند بھی نکل جاتا ہے، اور اسی طریقے سے سیارے یہ گردش کرتے رہتے ہیں، ستارے، لیکن کبھی ستارے ایک دوسرے کی چکر میں آتے ہوئے ٹکرا جانا ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو یقیناً یہ تمام چال جو اپنی چال پر چل رہے ہیں، تمام ستارے جو چل رہے ہیں، ان تمام کو چلانے والی ایک ذات ہے جو خالق کائنات ہے، اللہ رب العزت کی وہ ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ اور آسان اگر سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، یعنی ہمیں اس بات کا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود ضروری ہے، اور ایک آن ایک لمحے کے لیے بھی اس پر عدم کا ہونا یعنی اس کا نہ ہونا یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ یہ دونوں باتوں کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں کہ بزرگوں نے اپنی ایک کتاب میں ایک حکایت بیان کی ہے، یعنی ایک اپنی عقل کو بڑا ماننے والا شخص تھا اور بہت بڑا مفکر مانا جاتا تھا۔ وہ شخص جو ہے ایک بڑھیا کے پاس گیا، اور وہ بڑھیا جو ہے چرخہ چلا رہی تھی اپنا، اور اس بڑھیا سے اس مفکر نے یہ پوچھا، عقل کا جو شخص تھا، عقل کو ماننے والا، اس نے یہ کہا کہ اے بڑھیا تم یہ بتاؤ کیا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیا وہ موجود ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ کہا اس پر تمہاری کوئی دلیل بھی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا کہ ہاں دلیل ہے۔ تو کیا دلیل ہے؟ اس نے یہ کہا کہ میرا یہ چرخہ ہی اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، ایک بڑھیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل دے رہی ہے، تو اپنے چرخے کے ذریعے سے دے رہی ہے۔ تو وہ یہ پوچھتا ہے کہ کیسے ہے اور دلیل یہ کیسے بن پائے گی؟ تو وہ یہ کہتی ہے کہ جب میں چرخہ چلاتی ہوں تو چرخہ چلتا ہے، اور جب میں روک دیتی ہوں تو چرخہ رک جاتا ہے۔ تو یہ بتاؤ ایک چھوٹا سا چرخہ بغیر کسی کے چلائے چل نہ سکے، اور اگر وہ رکا دے تو یقیناً چرخہ رک جائے، تو ساری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے تو یقیناً اس کو کوئی چلانے والی ذات ہے، اور وہ ذات ہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور جو اپنے آپ میں برابر چل رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ موجود ہے۔
اور اس کے بعد پھر وہ یہ فوراً پوچھتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے یا انیک ہے زیادہ؟ تو وہ بڑھیا یہ کہتی ہے فوراً کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس پر بھی یہ دلیل میرا چرخہ ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ تو بڑھیا بڑے آسان الفاظ میں یہ سمجھاتی ہے کہ میں اکیلی چلا رہی ہوں چرخہ، تو یقیناً آسانی کے ساتھ ایک جانب چل رہا ہے یہ چرخہ، اور اس میں کوئی چال میں کوئی فرق نہیں آ رہا ہے، لیکن دو اگر چلانے والیاں ہو تو یقیناً ایک یہ چاہے گی کہ میں چاہتی ہوں کہ اس طرح پھراؤں، اور وہ یہ چاہے گی کہ دوسری جانب سے پھرایا جائے، اور جب دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں گے تو چرخہ باقی نہیں رہے گا بلکہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے نظام کائنات جو چل رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ذات ہے، اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یقیناً یہ معاملہ ہوتا کہ دونوں مل کے، یعنی کوئی یہ چاہتا کہ بارش ہو جائے اور کوئی چاہتا کہ بارش نہ ہو، کوئی چاہتا کہ سورج طلوع ہو اور کوئی چاہتا کہ سورج طلوع نہ ہو، کوئی چاہتا کہ چاند اس وقت نکلے، کوئی چاہتا کہ چاند بعد میں نکلے، تو اس طریقے سے معاملہ آپس میں ٹکراؤ کا ہو جائے گا، اور جب ٹکراؤ کا ہوگا تو نظام جو چل رہا ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اسی سے پتہ یہ چلا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے اور ایک ہے اللہ تعالیٰ، اور اسی چیز کو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں کئی خدا ہوتے تو اس میں جو ہے فساد پیدا ہو جاتا، یعنی نظام کائنات صحیح نہ چلتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا اپنا جو عقیدہ توحید ہے، یقیناً یہ حق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے اور یقیناً وہ موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا ہے تو آئیے ایک امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو عظیم امام گزرے ہیں، 4 ائمہ برحق امام ہیں، یعنی چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا یہ ضروری اور لازم ہے۔ تو یہ چاروں اماموں میں ایک امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ساری دنیا میں سب سے زیادہ مقلدین، ماننے والے، تقلید کرنے والے اگر کسی امام کے ہے تو وہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، اور آپ بھی بہت بڑے عالم قرآن، عالم حدیث بھی رہے، اور آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی منکرین حدیث بھی آتا اور عقل رکھنے والا آتا، دعویٰ کرتا، تو آپ اس کا بھی بہتر طریقے سے جواب دیتے۔ تو ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، تو اس پہ تمہاری دلیل کیا ہے وہ بتائیے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت آپ ایک شہتوت کے درخت کے قریب میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں میں سے جو شہتوت کے درخت کو دیکھے ہوں گے تو وہ جانتے ہیں کہ اس کے جڑ کا کلر الگ ہوتا ہے، رنگ الگ ہوتا ہے، اس کے پتوں کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو پھل آتا ہے، شہتوت کا پھل آتا ہے، کچا ہو تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور جب پک جائے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک ہی جگہ سے نکلنے والا یہ پھل ہے، تو معاملہ یہ ہے کہ اس کے جڑ کا رنگ الگ ہے، اس کے پتوں کا رنگ الگ ہے، پھل کا رنگ الگ ہے، پک جائے تو الگ ہے اور کچا رہے تو الگ ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کے پتوں کو بکری کھا لے تو بکری کھانے کی وجہ سے اس کے تھن میں دودھ آ جاتا ہے، اور اگر یہی پتے اگر کوئی ہرن کھا لے تو اس کے بطن میں جو ہے، اس کے پیٹ میں جو ہے مشک، خوشبودار مشک بن جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ اگر یہی پتے کوئی ریشم کا کیڑا کھا لے تو اس سے ریشم بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی شہد کی مکھی اگر ان پتوں کو چوس لے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شہد پیدا کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ پتے ہے ایک، لیکن کئی جانور الگ الگ طریقے سے اس کو کھاتے ہیں، تو کہیں پر دودھ بن جاتا ہے، کہیں پر شہد بن جاتا ہے، کہیں پر ریشم بن جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کہیں پر مشک خوشبودار بن جاتا ہے۔ تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ پتے تو ہیں ایک اور سب کی تاثیر ایک ہی ہونی چاہیے تھی، لیکن الگ الگ تاثیر کرنے والی کوئی ذات ہے، اور اسی ذات کا نام اللہ تعالیٰ ہے۔ تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طریقے سے استدلال فرمایا، اور اس کے علاوہ بھی کئی ائمہ اکرام نے اس بات کا اظہار فرمایا اپنے عقلی دلائل کی روشنی میں اور قرآن عظیم کی آیات کی روشنی میں کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور وہ موجود ہے۔ اور سورہ اخلاص کا پیغام بھی وہ یہی ہے کہ اس کے شان نزول کو اگر آپ جانیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ کفار عرب جو رہے
عرب کے جو کفار رہنے والے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنا لیتے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے، اور ایک نہیں بہت سارے ان کے بت تھے۔ تو معاملہ یہ تھا، کوئی لکڑی کا بت تھا ان کا، کوئی پیتل کا تھا، کوئی مٹی کا تھا، اس طریقے سے بہت سارے تھے۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو سرکار سے وہ پوچھنے لگے کہ تم جس کی دعوت دیتے ہو وہ کیسا ہے؟ کیا اس کے بیٹے بھی ہیں معاذ اللہ؟ اور اس کے بعد سوال کرنے لگے کیا وہ لکڑی کا بت ہے، کیا وہ پھر پیتل کا ہے معبود، یا پھر کس طریقے کا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کو نازل فرمایا اور کہہ دیا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اور اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ اس کی عظمت و شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ذات اپنے آپ میں مستقل ذات ہے، وہ اس کے کسی سبب کے ذریعے سے اس کا وجود نہ ہوا۔ اور اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی مقابل اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہے، ہمارا عقیدہ توحید بھی جو ہے وہ یقیناً عقیدہ توحید حق توحید کا پیغام دیتا ہے۔ اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ عز و جل ہم بتائیں گے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ آج کے دور اور زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں، ہم اگر میلاد منا لیتے ہیں تو شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اولیاء کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں شرک کہہ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو شرک کہہ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ پہلے ہم سمجھیں شرک کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں گے کہ الحمدللہ ہم اور آپ تعظیم مصطفیٰ میں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ شرک نہیں ہے بلکہ ایمان کا حصہ ہے۔ اولیاء کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں وہ شرک نہیں ہے بلکہ یہی در وہ در ہے جو رب تک پہنچانے والا در ہے ہمارا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آئندہ جمعہ ہم آپ کو شرک کی حقیقت کیا ہے، شرک کہتے کسے ہیں، انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور مذہب حق اہل سنت و جماعت کی تعلیمات پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو بیمار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔